بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ توشہ خانہ کیس میں وارنٹ منسوخی کی درخواست مسترد کیے جانے کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے وارنٹ منسوخی کی درخواست مسترد ہونے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ عمران خان نے اپنے وکیل خواجہ حارث کے ذریعے درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ انڈرٹیکنگ تسلیم کر کے پولیس کو گرفتاری سے روکا جائے۔ کل اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں خود پیش ہو جاؤں گا۔ عمران خان نے درخواست پر آج ہی سماعت کی استدعا کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیر کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت مسئلہ کشمیر پر بات چیت سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارتی حکومت کشمیر کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے سنجیدہ حل کا خواہاں ہے۔ بھارت کو مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانا ہوگا۔ افغانستان سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں عدم استحکام اور عدم تحفظ کی فضا خطے کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ بین الاقوامی برادری افغانستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے عبوری حکومت سے مذاکرات کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں قائم عبوری حکومت بات چیت کے لیے ماحول سازگار بنائے۔ پشاور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے معاملے پر گورنر کے پی نے مشاورتی اجلاس سے متعلق اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو ارسال رپورٹ میں کہا کہ اس وقت سیکورٹی صورتحال نازک ہے اور اضافی سیکورٹی اہلکار دستیاب نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ مشکل معاشی صورتحال ہے اور مردم شماری ہو رہی ہے، حلقہ بندی ہونی ہے۔ عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل ان چیلنجز کو حل کیا جائے۔ رپورٹ میں گورنر کے پی نے مزید کہا کہ الیکشن سے متعلق صورتحال پر آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت حل تلاش کیا گیا۔ الیکشن کی تاریخ وزارت دفاع اور داخلہ سمیت دیگر شراکت داروں کو اعتماد میں لے کر رکھی جائے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ شہباز شریف کی وجہ سے ملک میں معاشی بحران آ رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ آج یہاں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ پر ایک اور کیس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب توشہ خانہ آیا اور یہ الزام لگا کہ مریم نواز صاحبہ نے اس پر مجھ پر جھاڑو پھیرا ہے، جس پر یہ تحقیقات کا مطالبہ کیا اور بجائے اس کے کہ مریم نواز کے خلاف تحقیقات کی جاتی، ایف آئی اے نے میرے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک اداروں سے چلتے ہیں اور اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ ملک کی خدمت کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر جھوٹے لوگ بڑے عہدے پر پہنچ جائیں تو سمجھ لیں کہ ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں اور یہی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم بلوں کی منظوری سمیت اہم فیصلوں کی توثیق کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے طلب کیے جانے والا اہم اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ دوران اجلاس جاری کیے جانے والے 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا، جبکہ ملک کی معاشی و سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران کابینہ کی جانب سے وکلاء تحفظ بل 2023 کی منظوری دے دی گئی۔ چین کے صدر آئندہ ہفتے روس کا اہم دورہ کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے بتایا گیا کہ صدر چین 20 سے 22 مارچ تک روس کا دورہ کریں گے۔ یہ فروری 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد چینی صدر کا پہلا دورہ روس ہوگا۔ اس سے قبل ستمبر 2022 میں چین کے صدر نے روسی اہم منصب پیوٹن سے ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی تھی۔ چینی وزارت خارجہ نے بتایا کہ صدر چین روس کی درخواست پر وہاں جا رہے ہیں۔ ماسکو کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔